ایک طرف دنیا امن کی باتیں کرتی ہے اور کر رہی ہے، اور دوسری جانب اسلحے کے خریدار بڑھتے جا رہے ہیں۔ رواں برس 2024-25 کی جو اسلحے کی خریداری اور فروخت کی ایک تفصیل جاری ہوئی ہے، سویڈن کی ایک ریسرچ فرم ہے، کمپنی ہے اسپری، وہ یہ ڈیٹیل جاری کرتی ہے۔ اس کے مطابق امریکہ کی جو 39 کمپنیاں ہیں، 100 میں سے جو ٹاپ 100 کمپنیاں ہیں اسلحہ فروخت کرنے والی، اس میں جو امریکہ کی 39 کمپنیاں شامل ہیں، سب سے زیادہ امریکن کمپنیز شامل ہیں، انہوں نے $689 بلین زیادہ کمائے ہیں۔ یہ جو گزشتہ سال کی 2024 کی رپورٹ ہے، اس کے مقابلے میں 5.9% ریز ہے ان کی آمدنی میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بنانے والی اور سب سے اسٹیبلش جو کمپنی ہے امریکن لاک ہیڈ مارٹن، جو F-16 بھی بناتی ہے، بوئنگ بھی بناتی ہے، F-35 بھی اب انہوں نے بنائے ہیں، اس کے جو انکم ہے اس میں حیرت انگیز اضافہ ہر برس ہی ہوتا ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن کی انکم میں ہر برس ہی اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ اس کا اضافہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس سے اگر آگے چلیں تو صاب جو سویڈن کی کمپنی ہے، یہ ویسے تو وہ لسٹ میں تو 28ویں 29ویں نمبر پر ہے، لیکن اس کی آمدنی میں کافی اضافہ ہو گئی۔ جو 100 ٹاپ کمپنیز ہیں جن کا اسلحہ فروخت ہوا ہے، اس میں 3 نئی کمپنیز انڈکٹ ہوئی ہیں، وہ تینوں ترکش کمپنی ہیں، اور یہ ترکی یہ وہ ملک ہے جو اب سے صرف 20 سال پہلے 1998-99 میں 25 سال 26 سال پہلے نیٹو کا رکن تھا یہ، اور اسلحہ جو تھا یہ خریدا کرتا تھا۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ترکی بناتا ہو، لیکن اب ترکی دنیا کی 100 جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں، جو بڑی فرمز ہیں، ان میں سے 3 ترکی کے پاس ہیں، اور ان میں ان کی ایک جو کمپنی ہے، ایک تو ایروناٹکس کی کمپنی ہے جو ہوائی جہازوں کے اور جنگی جہازوں کے پرزے وغیرہ بناتی ہے، ان کو اسمبل کرتی ہے، وہ سپلائی دیتی ہے، ایون چھوٹے جہاز بھی بناتی ہے۔ لیکن جو ان کی ڈرونز بنانے کی جو اہلیت ہے اور جو صلاحیت ہے، ایسے ڈرونز جو سول مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور جو جنگی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے۔ ان 3 کمپنیوں نے ترکی کی کافی زیادہ پیسے کمائے ہیں، صرف اور صرف اپنی جو ہے یہ اسلحہ سازی کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اس میں جو دلچسپ چیز ہے، اگر ہم دیکھیں یہ جو 100 کمپنیاں ہیں، اس میں لاک ہیڈ مارٹن تو چلو جانی پہچانی ہے، صاب بھی جانی پہچانی ہے، اس میں رینالٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں رفال بھی ہے، لیکن 39 جو کمپنیاں ہیں ان میں اسلامی ملکوں میں ترکی شامل ہے، اس کی کمپنیز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ UAE کی متحدہ عرب امارات کی 2-3 کمپنیاں شامل ہیں، بھارت کی 3 کمپنیاں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن وہ عمومی جو اسلحہ بناتی ہیں وہ اپنی لوکل مارکیٹ کے لیے بناتی ہیں، اور اس کی کوالٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور بھارت کی 3 میں سے 2 کمپنیاں جو ہیں انہیں نقصان ہوا ہے، اور ویسے بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کا اسلحہ نہیں خریدا جاتا۔ روس جو ہے وہ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے، حالانکہ روسی کمپنیوں کی تعداد کم ہے۔ 39 کمپنیاں امریکنز ہیں، 23 کمپنیاں یورپ کی ہیں، اس کے بعد اکا دکا کمپنیز ہیں دنیا کے مختلف ممالک کی، جیپنیز بھی شامل ہیں، چائنیز بھی شامل ہیں۔ چائنیز تیسرے نمبر پر ہے، ان کی کمپنیوں کی تعداد 11-12 ہے۔ اس کے بعد جیپنیز کی 3-4 کمپنیاں ہیں، ترکی کی 3 ہیں، لیکن جو آمدنی ہے وہ تیسرے نمبر پہ امریکہ کی، تو امریکہ اور یورپ کی آمدنی کے بعد چین کی آمدنی تیسرے نمبر پر ہے۔ اچھا، چین کے بعد جاپان کی آمدنی چوتھے نمبر پر ہے۔ ان کا جو ان کی جو کمپنیاں ہیں جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں، جرمنی کی جو کمپنیاں مشہور ہیں چھوٹے ہتھیار بنانے کے لیے، سویڈن کی 2-3 کمپنیاں مشہور ہیں جو چھوٹے ہتھیار بناتی ہیں، ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی طور پہ یہ جو 100 کمپنیوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے، اس میں صرف 13 کمپنیاں ایسی ہیں جو نقصان میں گئی ہیں، 87 کمپنیوں نے پروفٹ حاصل کیا ہے۔ صرف امریکہ کی، جیسے میں نے بتایا، $690 ارب کے قریب گین ہے ان کا، جو کہ پچھلے سال 2024 میں $384 ارب کا گین تھا۔ UK کا جو گین ہے وہ تقریباً 300 ارب کا ہے، حالانکہ ان کی کمپنیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت تھوڑی ہیں۔ جو فرینچ کمپنیز ہیں، رفال ہے، اسرائیلی کمپنیوں کا گین بہت زیادہ ہے۔ تو دنیا میں اسلحہ اتنا زیادہ فروخت کیوں ہو رہا ہے، یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کی ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ روایتی جنگ یا کنونشنل وار جو ہے، دنیا اس سے آگے نکل گئی ہے، اب 5th جنریشن 6th جنریشن وار کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں اب امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن ریسورس کا استعمال کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو گیجٹس ہیں
جو آپ چھوٹے لیول پہ انہیں گیجٹس کہتے ہیں، بڑے لیول پہ جنگی ہتھیار، طیارے ہو گئے، یا لائٹ ویٹ جو اسلحہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ اب ڈرونز اس میں ایک نیا اضافہ ہیں۔ یہ ان مینڈ جو آرمڈ ہے نا، یہ جو آرمری ہے جس کے اندر انسانوں کا استعمال تو نہیں ہوتا، لیکن یہ پرفیکٹلی کام کرتے ہیں۔ ان کا استعمال جو لیٹسٹ وارفیئر ہے، 5th جنریشن سے اوپر کی جو وارفیئر ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کا، اور وہ استعمال جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے دنیا کا خریداری کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے۔ پرانے زمانے میں نہیں، اسی صدی کے اوائل میں 2010 تک آپ بڑی رائفلز خریدا کرتے تھے، بڑے ہتھیار خریدتے تھے۔ اب یورپ کی کچھ کمپنیاں، سویڈن کی ہو گئیں، جرمنی کی ہو گئیں، کچھ اسرائیلی کمپنیاں ہو گئیں، وہ اپنے چھوٹے ہتھیار بنانے کے لیے بہت مشہور تھی۔ ایجپٹ کی، رشیا کی، ٹرکی کی، پاکستان میں بننے والی، پاکستان میں کم بنتی تھی لیکن بہرحال بنتی تھی، کلشنکوف بہت زیادہ مارکیٹ تھی اس کی۔ پاکستان کی G3 جو گن ہے وہ پوری دنیا میں موسٹ مطلب ہائیلی ریٹڈ گن تھی جنگوں کے لیے، لیکن اب صورتحال تھوڑی چینج ہوئی ہے۔ یہ تمام جو چیز، یہ جو جتنا بھی اسلحہ ہے اس کا استعمال ابھی موجود ہے، چونکہ جو کنونشنل وار ہے وہ مکمل طور پہ تو ختم نہیں ہوئی، لیکن دنیا کنونشنل وار سے آگے نکل گئی ہے۔ 70% جو جنگ ہے وہ اب چلی جا چکی ہے، مطلب اس کی تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے ڈیجیٹل انداز میں نا۔ اور یہ 5th جنریشن وار کا تصور جو پاکستان میں سب سے پہلے اب سے 10 برس پہلے پاکستان آرمی نے دیا تھا، جنرل آصف غفور یہ بہت زیادہ بات کیا کرتے تھے، اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے، چونکہ اس وقت ہو یہ رہا تھا کہ امریکنز اس جگہ پہ پہنچ چکے تھے، فرینچ پہنچ چکے تھے، مطلب امریکہ اور یورپ مل کے پہنچ چکے تھے، روس اور چین ان سے 2 قدم آگے تھے، لیکن وہ بات نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ چین اور روس کا ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا اسٹرانگ میڈیا نہیں ہے۔ اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے امریکنز کے پاس میڈیا ہے، ممکن ہے لاکہیڈ مارٹن اتنی کوالٹی والی چیزیں نہ بناتی ہو جتنی اس کی پبلسٹی کر کے اس کو دنیا کی سب سے مہنگی کمپنی بنا دیا گیا ہے۔ وہ مطلب ایک سمبل آف پرائڈ بن چکی ہے۔ وہ F-16 سے لے کے F-15 سے لے کے F-35 تک سب وہی بناتی ہے، بوئنگ وہ بناتے ہیں، ہر مطلب وہ لاکہیڈ مارٹن امریکہ کی انڈسٹری کا 60% جو ہے اس کو کیٹر کرتی ہے، بالخصوص یہ جو مطلب ہوا سازی کی صنعت ہے، ہوا بازی کی صنعت ہے، اور اس کے بعد اسلحے کی جو صنعت ہے اس کو کہا یہ جاتا ہے، کہا یہ جا رہا ہے، جاتا نہیں ہے، چونکہ کہ چین اور روس ان کی بہت زیادہ کمپنیاں تو مارکیٹ میں نہیں ہیں، لیکن اسلحہ یہ بہت بڑی مقدار میں بنا رہے ہیں، بہت بڑی مقدار میں اور بہت بڑی تعداد میں بنا رہے ہیں، اور ماڈرن وارفیئر جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں خفیہ ہیں، لیکن جو چیز اس وقت جو سب سے زیادہ مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے، پریکٹیکلی ان ہے، وہ ہے ترکیہ کی ڈیولپمنٹ۔ ترکی نے جو ڈرونز کی صنعت میں ترقی کی ہے اس پہ ساری دنیا انہیں حیران بھی ہے، اور اس سے انہیں اچھی خاصی کمائی بھی ہو رہی ہے۔ وہ ملک جو اسلحہ خریدا کرتا تھا اور آلموسٹ مقروض تھا، اب وہ مقروض بھی نہیں ہے، اور ان کی باقی ساری صنعتوں کی طرح اسلحہ سازی کی صنعت بھی بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے، اور بالخصوص انہوں نے اس صنعت کو ڈیولپ کیا ہے جو آج وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اپنی جو ان مینڈ ڈرونز تو ہوتے ہی ان مینڈ ہیں، جو ڈرونز کی ٹیکنالوجی ہے اس کو جو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، اور جو پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے، وہ حیران کن ہے، پوری دنیا اس پہ حیران ہے۔ اس برس کی جو رپورٹ ہے وہ بیس ہی اس چیز پہ کرتی ہے کہ ترکیہ کی 3 کمپنی اور ان میں سے ایک کمپنی جو ڈرونز بناتی ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں موسٹ وانٹیڈ ہے، مطلب سب سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے۔ ان تمام کمپنیوں میں کوئی پاکستانی کمپنی نہیں ہے، چونکہ ہم پرائیویٹلی ہمارے ہاں الاؤ نہیں ہے اسلحہ بنانا، لیکن پاکستان کا جو اسلحہ ہے وہ ترکی سے زیادہ بک رہا ہے پوری دنیا میں۔ مثال کے طور پہ ترکی کے ڈرونز چونکہ سستے بھی ہیں، ہلکے بھی ہیں، اور افیکٹو بھی ہیں، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کمپنی بنا لیتے ہیں تو بین الاقوامی مارکیٹ میں آپ بائرز آپ کو اویلیبل ہو جاتے ہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہ بھی ہو، پرائیویٹ بائر کو بھی آپ بیچ سکتے ہیں، اور ترکی یہ کر رہا ہے، ان کے پرائیویٹ بائرز بہت زیادہ ہیں۔ جبکہ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو JF-17 تھنڈر بیچتے ہیں اور بے شمار اسلحہ جو ہم بیچتے ہیں وہ کنٹری ٹو کنٹری جاتا ہے، ہم اس کو ہم اپنی مختلف جو ایکسپوز ہوتی ہیں، ان نمائشیں ہوتی ہیں ان میں دکھاتے بھی ہیں، اس کا ڈسپلے بھی کرتے ہیں، اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، اس کی خریداری بھی بہت ہے، اور ہم اسے فروخت بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ ہوتا ہے پاکستان چونکہ اس طرح کی پرائیویٹ کمپنیاں اون نہیں کرتا، پاکستان میں ایسی پرائیویٹ فرمز ہیں نہیں، تو یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈیلز ہوتی ہیں، اور ریاست کی سطح پہ ہونے والا جو ڈیل ہے وہ یقینی طور پہ بڑی ہوتی ہے، بین الاقوامی مارکیٹ میں عمومی طور پہ اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ جو پرائیویٹ رجسٹرڈ فرمز ہوتی ہیں وہ اپنا سارا ڈیٹا دیتی ہیں ہر سال اپنا آڈٹ کرواتی ہیں، تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ کس کی کون سی چیز زیادہ بکی۔ تو بہرحال ساب اور ترکیہ کی 3 کمپنیاں، رفال اور لاکہیڈ مارٹن،
یہ وہ کمپنی ہے جو ہمارے جن کے نام ہم جانتے ہیں، ورنہ ان 100 کمپنیوں میں رینالٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 2-3 اور جانی پہچانی سویڈن کی 1-2 کمپنیاں ہیں، ان کی تو پہلے بھی مارکیٹ بڑی سٹیبل ہے، پچھلے مطلب 70 سال سے سٹیبل ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے۔ لیکن کچھ نئی کمپنیاں بھی ایسی ہیں جو اسلحہ سازی کی صنعت میں انقلاب لا رہی ہیں، اور وہ انقلاب اس لیے آ رہا ہے کہ جنگوں کا پیٹرن بدل رہا ہے، اسلحہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ریپلیس ہو چکا ہے، پرانے اسلحے کو نئے اسلحے نے ریپلیس کر دیا ہے، اور اس میں اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ اب کسی زمانے میں جس طرح ابن صفی کے ناولز میں پڑھا جاتا تھا یا ہالی ووڈ موویز بنایا کرتا تھا کہ اب یہ بٹن وار فیئر ہو گئی ہے، انسان بچے رہیں گے، آپ بٹن دبائیں گے اور کسی بھی جگہ پہ کسی بھی قسم کی کوئی تباہی پھیلا سکتے ہیں، اور اس پہ فخر بھی کریں گے آپ، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔